حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ نو صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایات ان سے ہیں، 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ سے پہلی بار آیا، ایک عورت کا اونٹ چرانے کی ڈیوٹی مجھے ملی، تب میں مدینہ پہنچا، اس لیے کہ وسائل نہیں تھے۔ تو عورت نے کہا میں مدینہ جا رہی ہوں، میرا اونٹ کی اس کو آگے سے لگام پکڑنی ہے، جب میں کہیں اتروں گی اونٹ بٹھانا ہے، اور پھر جب میں کہیں رکوں گی تو اونٹ کو چرانا ہے۔ فرماتے میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور میں اس طریقے پر مدینہ پہنچا، لیکن جب میں مدینہ آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کی گدی پر ایسا بٹھایا کہ قیامت تک کی بادشاہت مل گئی۔ نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجیے، جو پتھر سے ان کو گوہر دیکھ لیجیے، بہت اونچے صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، ابو القاسم۔ اور بعد میں یہ کہا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ کی ذات دیتی ہے، اس سے بھی لیا گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تسمو باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، ترغیب دیے۔ لوگ محمد نام رکھنے سے گھبراتے ہیں، کہ آپ جس وقت اپنے بچے کو محمد کہو گے اس وقت وسلم کی طرف نسبت کرنی ہے نا، کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے۔ لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ اب دادے کا نام پوتے کا رکھ لیتے ہیں، اور یہ بزرگوں کے معمول امت میں سے کہ پوتے کا نام دادے کا نام تقریباً ایک ہوتا ہے۔ بلکہ عجیب حیرت کی بات ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے، ان کا بیٹا، ان کا پوتا، پھر ان کا پڑ پوتا، پھر ان کا سکڑ پوتا، لکڑ پوتا، سب کی کنیت ابو بردہ ہے۔ امام دولہ حدثنا ابو بردہ ان نبی بردہ ان نبی بردہ ان نبی بردہ ان ابی موسیٰ اشعری۔ لیکن جب آپ بچے کو بولیں گے تو اور نسبت سے بولیں گے، جب آپ علیہ السلام کا نام ہوگا تو اور نسبت سے ہوگا۔ فرمایا تسمو باسمی، اپنے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو، کیونکہ عربوں کے ہاں کنیت بولتے ہیں، نام نہیں بولتے۔ یہودی شرارت کرتے تھے۔ ابو القاسم وسلم جا رہے ہیں، ابو القاسم، آپ پیچھے بول رہے کہتے نہیں، وہ جو ساتھی آ گیا نا وہ ابو القاسم، اب میں اندر کوئی کنیت نہ رکھے اس نام پر۔ یہ یہودیت سے بدماش تھے، وسلم کی ذات سے ایسے مٹا سکتے۔ آج ہمیں یہودیوں سے خیر کی امید رکھیے۔ میں نے بتایا کہ شہادت وسلم کی یہودیہ کی وجہ سے ہوئی، یہودیہ نے زہریلا گوشت کھلایا، صحابی شہید ہو گئے، دسترخوان پر ٹھیک ہو گئے۔ فرمایا کہ میرے نام پر محمد نام رکھو، اپنے بچوں کو صرف محمد بن محمد بن۔ یہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے علماء صلاح اللہ والوں کی جن کا نام صرف محمد ہے، بلکہ بخارا میں قبرستان ہے، اس میں صرف وہی دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ زمین جس نے وقت کی اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ محمد نام کے علاوہ کوئی اس میں دفن نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے، اور اس میں بڑے بڑے کافر اور بزرگ دفن ہیں۔ کئی بزرگوں نے تمنا کی بھی وہاں دفن کرو، حالانکہ اپنے زمانے بڑے بزرگ تھے، لیکن وہ وقف کرنے والی شرط کی وجہ سے علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نام محمد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم نے بہترین نثار میں جس کے اخلاق اچھے ہیں، آپ نے فرمایا اخلاق اچھے،
اخلاق کا خلاصہ ہے کہ اگلی کی ایذا پر صبر کرو. شرم کو کتنی تکلیف دیتی تھی مخلوق، لیکن آپ کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں جاتی، کتنی تکلیف دیتی. اور ویسے بھی آپ کو حالات کی وجہ سے اندر پیش آنے والے حضرت غم کا کان دائم الحزن، لیکن دائم البشرت ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرے پر مسکراہٹ، دائم البشرت. اخلاق کی خرابی بہت بری بات، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہونا، گالی گلوچ، موڈ بنا لینا، ناراض ہو جانا، یہ بہت خطرناک ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریہ رحم اللہ کو سنا. حضرت خود فرماتے شیخ زکریہ رحم اللہ، میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا کہ میں کب تک تیری بھگتوں، وہ ہر وقت نہ لکھنے کرتا ہے. تو کہا میرے چچا، حضرت کے چچا لگتے ہیں کہ جو بھائی ہے حضرت کے والد مولانا الیاس صاحب وہ بڑے ہیں، مولانا الیاس صاحب چچا ہے. انہوں نے کہا کہ زکریا جتنی آگے بھگتمانی ہے اتنی یہاں بھگت لیں، جتنی آگے یہاں بھگت لیں. جہاں اخلاق سے رہو گے، لوگوں کی تنگی تکلیف پر بھی اپنے رویے کو خراب نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری نالائکیوں پر بھی معاف فرمائے گا. میں بہت پسند ہے، لیکن ایک شرط لگائی، اذا فقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بھی ان کو ہو، خالی اخلاق نہ ہو، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، ایسے اخلاق بھی نہیں چاہیے. اخلاق ایک ایسے اخلاق ہے کہ خالق کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، رسول اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، یہ اخلاق ہے. دوسروں کو آئی لو یو کہتا ہے، دوسروں سے خوش پھرتا ہے، مخلوق کو خوش کرتا پھرتا ہے، خالق کو ناراض کرتا ہے. ایسے اخلاق میں اضافہ کو دین فرمایا کہ دین کی بھی سمجھ رکھتے ہو، یعنی دین پر بھی عمل کرتے ہو اور اخلاق اور محبت بھی برتتے ہو، ایذا پر صبر کرتے ہو. اور ایک بہت اونچا وقت ہے انسانوں کو اپنے اخلاق کی تربیت کرنی. تربیت سے ہوتا ہے، اگر آپ کسی تربیت نہیں کرائیں گے. یہ دیکھو سناروں کا بازار ہمارے ساتھ ہے، سارے دن بیٹھے چھلائی کرتے رہتے سونے کی، ویسے کیوں نہیں زیور بنتا، آپ نے سانچے میں ڈالا پگھلا کر تو زیور بن گیا، چھلائی کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا حضرت صاحب فنیشنگ نہیں آئے گی. بس یہی چھلائی اللہ والوں کے ہاں جب ہوتی ہے تب بندے میں فنیشنگ آتی ہے، ورنہ سانچے میں تو ڈھل کے ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن اس کی فنیشنگ کی ضرورت ہے. ہیرا نکلتا ہے وہ ہیرا ہے، لیکن اس کو کتنی تراش خراش کرنی پڑتی ہے. یہ اخلاق وہاں سے آئے ہیں، اور خاص طور پر غصے پر قابو پانا. غصہ یہ اخلاق کی سب سے بڑا بگاڑ غصے سے. اور غصہ کیوں آتا ہے؟ کبر کی وجہ سے. میں میرے خلاف ہے مجھے گا. ہاں ابھی ہم حج میں تھے، ساتھی ویل چیئر چلاتے، میں تھک گیا، چل اس سے تھک جاتے تھے، میرا پاؤں ہی اٹھتے تھے، 5-10 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا، کیونکہ انہوں نے نظام ایسا بنایا. ویسے تو کوئی الحمدللہ بہت اچھا نظام تھا، بہت انہوں نے کنٹرول کیا تھا ماشاءاللہ، پانی وہاں پر تھا. اس قسم کی باتیں نیٹ پر اڑاتے ہیں، ان کے خلاف یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں کے خلاف ہیں. الحمدللہ نے اپنے انتظام میں کوئی کوتاہی نہیں کیا. وہ کرا ہے جو تجربہ کر کے ہے وہ زیادہ اہم ہے یا بیٹھے بیٹھے نیٹ پر سننا ہے؟ تو وہ بیچارہ نوجوان ویل چیئر لے کے جا رہا. اب دو میاں بیوی غلط طرف کھڑے ہیں، یعنی ان کو اس طرف کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہاں الٹی طرف بیٹھتا ہے، دوسری طرف تیسری طرف، اور ادھر سوار تو ادھر بیٹھ کر وہ ادھر کھڑے ہیں سڑک میں اور ادھر بزر ہی آ رہے ہیں. اب جگہ تھوڑی تو ہوئی تو اس کے تھوڑے سے نا پاؤں کو لگ گئی. اس نالائق نے پیچھے سے اس کو مکہ مارا ہمارے بچے کو نا، اور بچہ بھی تکڑا تھا ماشاءاللہ. تو وہ کہتا حضرت ایک دم، میں نے فرمایا لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں. کہتا بس میں نے آپ نے نصیحت کی تھی بس میں پی گیا، ورنہ کہتا ہے ایسے چھاپڑ لگاتا کہ کہیں جا کر گرتا. لا جدال فی الحج، یہ کیا ہے؟ پتا ہے کہ محمدن تو مارنے والا نہیں ہے نا، اور تو کھڑا جی غلط ہے تو تجھے لگ گئی تو برداشت کرو. یہی اس کا نام اخلاق ہے. ہم جاتے دھکے لگ رہتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے.
ابھی الحمدللہ کہ مولانا صاحب جو ہمارے ساتھ گئے تھے ہمیشہ وہ جاتے ہیں اس کے ساتھ. میں تو پہلی دفعہ گروپ میں گیا تو یہی مسجد میں بتا رہے تھے مجھے 3 دن کا مولانا گئے ہم سے بڑے ہیں ہمارے استادوں کی طرح ہیں لیکن اتنی کچھ پیش آ جائے لیکن ہم نے ان کی چہرے بھی مسکراہٹ ہی دیکھی انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. کہتے بڑے ہم حیران ہوئے کہ بھائی آدمی کا اسٹیٹس ہوتا ہے استاد ہوتا ہے تو استاد تو شاگرد کو ڈھانک بھی سکتا ہے لیکن کہا کہ حضرت نے کبھی وہ لاجدال اخلاق کا نام اس کے بعد میں غصے ہوئے کبر کی علامت ہے کہ تم سمجھتے ہو میں پتہ نہیں اس سے افضل ہوں پتہ نہیں کس کی کیا قیمت ہے خدا کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک وزیر کا پچھلے سال کے حج کا قصہ منسٹر کا قصہ لکھا ہے. منسٹر کا ایک منسٹر ایسے گھومتے ہوئے وزیر حج جو تھا سعودیہ قطر میں گھومتے گھومتے ایسے گیا تو وہاں پر دیکھا تو ایک بہت بزرگ سے اور ضعیف سے آدمی بیٹھے ہوئے وہ دعا کر رہے تھے. وہ بیٹھ کے مجھے بہت اچھے لگے اس کی دعا کے الفاظ پاس بیٹھ کے دعائیں کرنے لگ گیا. مینا کے واقعہ تو میں نے کہا حاجی صاحب خیریت ہے یہ وہ ہے تو آپ کا خیمہ نہیں ہے. کہتا بس اللہ ہے نا کافی ہے خیمے کی کیا کریں. کہا کہ میں نے فون کیا اور فون کر کے میں نے اس سے کہا اپنے وہاں پر کہ فوراً ایک تھال میں گوشت چاول جو عربوں کے خاص ہوتے ہیں لحم مندی وہ لے کے آؤ پانی وانی ہر چیز. تو کہتا وہ لے کر پہنچا نوکر وہاں ان کے سامنے رکھا کھانے کو اور نے مجھے دیکھا کھایا. میں بھی تھوڑی دیر پہلے دعا کی تھی میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ لحم مندی کھاؤں تو اللہ نے تجھے بھیج دیا. میں نے کہا میں منسٹر ہوں وزیر حج ہوں میرے حج کی جو ہے سب میں وزیر حج ہوں تو آپ کے لیے ابھی سواری کا بھی میں انتظام کرتا ہوں پورا حج آپ اسپیشل. نہیں تو بیچ میں کہاں سے آ گیا. اللہ نے کھلا دیا نا اب سواری کا انتظام بھی ہو جائے گا. تو اتنی دیر میں ایک گاڑی آ کر رکی ویسی رکی انہوں نے کہا حاجی چلنا ہے یمن کے حاجی تھے وہ اس کو لے کے چلے گئے میں دیکھتے رہ گئے. اللہ کا کیا مقام ہے تم کسی کو کیا سمجھتے ہو کس کی کیا بتا کے. اس لیے اخلاق لیکن 2 چیزیں اخلاق کے ساتھ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی